اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خواہشات کا پیالہ۔ کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا بادشاہ ایک روز شاہی دروازے کے لیے نکلا۔ واپسی پر محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا جو ایک سائیڈ پر بے نیاز بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، بابا تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں دوں گا۔ یہ سن کر فقیر کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے کچھ سختی سے پوچھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہشات بتاؤ، میں تمہاری خواہشات کو ابھی مالا مال کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آفر تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے میری ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب بادشاہ نے برہمی سے کہا، بے شک، آخر میں بادشاہ ہوں۔ فقیر نے اپنی جولی سے ایک کشکول نکالا اور کہا، اگر آپ کو اپنی دولت سے اتنا ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا اور سیاہ رنگ کا عام سا لکڑی کا پیالہ دیکھا۔ اس نے اشارے سے ایک وزیر کو قریب بلایا اور حکم دیا، اس پیالے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ فقیر بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی سخی بادشاہ سے پالا پڑا تھا۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمرے میں بندھی اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی۔ سونے کے سکے پیالے میں گرے، فوراً غائب ہو گئے۔ وزیر نے حیرت سے پیالے میں جھونکا اور پھر ایک اور تھیلی کھولی اور پیالے میں ڈال دیا۔ اس بار بھی سکے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل میں رکھی اشرفیوں کا کچھ تھیلا لے آئیں۔ وہ تھیلیاں بھی ختم ہو گئیں، مگر پیالہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے خزانے کے قیمتی موتیوں سے بھری ایک بوری منگوائی، وہ بھی خالی ہو گئی۔ اب بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس نے ضدی لہجے میں وزیر سے کہا، اب بوریاں منگواؤ اور لے آؤ، جو کچھ بھی ہے اس پیالے میں ڈالی جاؤ، اسے ہر حال میں بھرنا ہے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ دوپہر ہو گئی لیکن پیالہ بستوں خالی رہا، کیونکہ جو چیز پیالے میں ڈالی جاتی وہ فوراً غائب ہو جاتی تھی اور پیالہ ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا تھا۔ آخر شام ہونے کو آئی تو بادشاہ کے چہرے پر بے بسی جھلکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر فقیر کا ہاتھ تھام لیا، نظریں جھکا کر اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا، اے مرد درویش، اب تم بتاؤ اس پیالے میں کیا راز ہے؟ جو بھی ہے، فقیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس میں کوئی خاص راز یا کوئی خاص بات نہیں۔ دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جتنا چاہو ڈالو۔ وہ خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، ہمیشہ مزید کی طلب رہتا ہے۔ ہماری خواہشات کا پیالہ بھی نہیں بھرتا۔ خواہشات یعنی وشز پوری کرنے کے چکر میں اپنی صحت، وقت، دولت گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اگلی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بچپن میں خواہشات اور انداز کی، جوانی میں خواہشات کچھ اور طرح کی، جبکہ بڑھاپے کی خواہشات کسی اور دلیل میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات ابھی تک پوری نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے، خواہشات کو دنیا بڑی وسیع ہے، ہمیں شہرت پانے جیسی۔ اگر آج ہمارے محلے والے ہمیں جانتے پہچانتے ہیں تو خواہشات ہوتی ہے کہ سارے شہر میں ہمارا نام سنا جائے۔ شہر والوں کو حد تک شہرت مل جاتی تو وہ صوبائی، پھر ملکی، پھر بین الاقوامی طور پر شہرت کی خواہشاں بن جاتے ہیں، پھر ایک بڑے وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی خواہش رہتی ہے کہ جب ہمیں یہ پہچان رہے ہیں تو پوری دنیا ہمیں پہچانے۔ سوشل میڈیا کا بھرپور سہارا لیا جاتا ہے اور خود کو کہہ کر منوایا جاتا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو نام نہ ہوگا۔ حصول عزت اور تعریف کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دکھا دے کے عبادت کرنا، تنہائی میں جانے والی عبادتوں اور غیر ضروری چرچا، غریبوں سے بناوٹی ہمدردی، جھوٹی خواہش وغیرہ، تعریف اور عزت کروانے کے لیے
لوگ خبردار ہو جائیں۔ آپ ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہمیں وہ بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑیوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور دولت کی ہوس اور حب جاہ انسان کو دین تک نقصان پہنچاتی ہے۔